بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ یہ میری امی کی زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب میری نئی شادی ہوئی تو میں اپنے ہسبینڈ، نند اور دیور کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے نکلی۔ تقریباً شام 4 بجے کا وقت تھا جب ہم ضلع جہلم کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن سہاوا سے گزر رہے تھے کہ مجھے ایک بورڈ نظر آیا جس پر قلعہ روہتاس لکھا ہوا تھا۔ تو میں مچل گئی کہ مجھے یہ قلعہ ہر صورت دیکھنا ہے، کیونکہ قلعہ روہتاس کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ یہ بہت ہی ہانٹڈ مانا جانے والا قلعہ ہے۔ یہ جون 2016 کی ایک ڈھلتی دوپہر تھی۔ میرے ہسبینڈ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ گاڑی جب اس قلعے میں داخل ہوئی تو گاڑی سے اتر کر ہم جوں ہی قلعے کے اندر پہنچے تو یہاں پر کافی قدیم 16 قبریں ہمیں دکھائی دیں۔ تو گائیڈ نے بتایا کہ یہ 16 قبریں گکھر ٹرائب کے سلطان سرنگ کے بیٹوں کی ہیں، جنہیں شیر شاہ سوری نے دوران جنگ مار دیا تھا۔ جانے کیوں ان قبروں کو دیکھ کر دل پر ایک عجیب سی وحشت طاری ہوئی، لیکن خیر ہم پھر آگے بڑھ گئے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ گائیڈ کافی باتونی تھا جو اس جگہ کی تاریخی پس منظر کے بارے میں لامتناہی کہانیوں اور طویل لیکچر دیے ہی جا رہا تھا، جسے سن کر میں تو بے حد بور ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے چھوڑ کر ہم اپنے طور پر اس قلعے کو ڈسکور کرتے ہیں۔ میری بات کی سب نے تائید کی اور کچھ دیر بعد ہی ہم گائیڈ سے الگ ہو گئے اور اپنے طور پر قلعہ دیکھنے لگے۔ ہم ادھر ادھر گھومتے جا رہے تھے، اسی اثنا میں ہمیں کچھ عمارتیں نظر آئیں تو ہم ان میں داخل ہو گئے۔ ہم ایک کے بعد ایک اس قلعے کے اندر بنی تاریخی عمارتوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی عمارت میں جا گھسے کہ ہمارے سر کے اوپر سے کئی چمگادڑیں شور کرتی ہوئی وہاں سے نکلنے لگیں۔ وہاں پر چمگادڑوں کی اتنی تیز آواز آنا شروع ہو گئی کہ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میری نند بھی ذرا سہم گئی۔ وہ کنواری تھی اور سب سے چھوٹی بھی تھی، تو میں ہمیشہ اسے بہنوں والا پروٹوکول دیتی۔ اسے ڈرتا دیکھ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ہم سب اس عمارت کے اندر داخل ہوئے جو ذرا باقی قلعے کی عمارتوں سے کافی ہٹ کر بنی ہوئی تھی، لیکن یہ عمارت کافی عجیب سی قدرے کھنڈر نما سی تھی۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی نمی اور اندھیرے کا احساس ہوا، جس میں عجیب سران جیسی بو بھی آ رہی تھی۔ تو میں نے فوراً اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ مجھ سے یہ اتنی گندی بو نہیں سونگھی جا رہی تھی۔ خیر ہم اندھیرے میں شور کرتی چمگادڑوں کی آوازیں سنتے سنتے ارد گرد دیکھتے دیکھتے آگے بڑھتے گئے۔ یہاں پر ہی ہمیں گول گھومتی سیڑھیاں بھی دکھائی دیں۔ بڑے بڑے ہال اور راستوں میں ہم ذرا سی بھی بات کرتے تو وہ آواز گھوم گھام کر ہمیں بھی سنائی دیتی، لیکن ان آوازوں میں اپنی آوازوں کے ساتھ ہم نے اور بھی کئی اجنبی آوازیں سنی، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو، اور ایسا بار بار ہمیں احساس ہوا۔ مزید آگے جانے کا ارادہ میرے ہسبینڈ نے ملتوی کر دیا، کیونکہ سورج کی روشنی کافی مدھم ہوتی جا رہی تھی اور ہم اس کھنڈر نما عمارت کو ڈسکور کرتے کرتے اب کافی اندر تک بھی چلے گئے تھے۔ یہاں عمارت کی چھت کافی نزدیک تھی، جس پر چمگادڑیں الٹی لٹک رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میرا دل خوفا سا گیا۔ کچھ چمگادڑیں ہمارے سروں کے بالکل اوپر کافی نیچے اڑ رہی تھیں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہمیں ان کے پھڑپھڑاتے پروں کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔
ہم جس کمرے میں آ کر رکے وہاں کی چھت بھی کافی نیچے تھی اور اس چھت پر بھی کئی چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ میرے ہسبینڈ نے ایک چمگادڑ اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ جوں ہی اوپر کیا جو ان کے سر کے بہت قریب تھا، لیکن ان کے ہاتھ نے کسی بھی چیز کو ٹچ نہ کیا اور ایسا لگا جیسے ہاتھ ہوا میں سے ہی گزرا ہو۔ انہوں نے مارے تجسس کے بار بار یہ ایکسپیرینس کیا اور پھر اس جگہ سے ہم سب کو ہی ہٹنے کا کہہ دیا اور ہمیں آگے لے کر بڑھ گئے، جبکہ چمگادڑیں ابھی بھی وہاں پر الٹی لٹکی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے ہسبینڈ مڑ مڑ کر پلٹ کر پیچھے دیکھتے، لیکن مجھے پیچھے دیکھنے سے انہوں نے منع کر دیا۔ خیر ہم نے اپنے موبائل نکالے، لیکن اس کھنڈر نما عمارت میں ہمارا نیٹ کا کنیکشن ختم تھا۔ ہم نے یہاں کی مووی بنانی چاہی تو ہمارے موبائل کیمروں نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، اور جو پکس بنی انہیں دیکھ کر تعجب ہی ہوتا رہا، کیونکہ ہم جس بھی چیز کی پک بناتے وہ اصل تصویر سے بے پناہ مختلف ہوتی۔ مثال کے طور پر میری نند نے کیمرے کے سامنے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ڈانسنگ پوز دیا، لیکن جب تصویر دیکھی تو وہ کچھ اور ہی تھی۔ تصویر میں نند کی جگہ دیور کی پک آئی ہوئی تھی، جبکہ دیور تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہی کھڑا تھا، تو اس پر ہم سب کو انتہائی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے نند کو کہا کہ وہ دوسری جگہ جا کر کھڑی ہو جائے۔ میرے ذہن میں بس اس وقت یہی بات آئی کہ جگہ تبدیل کرنے سے شاید تصویر بھی بہتر آ جائے، لیکن معمہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ تصویر کھینچی تو نند کی جاتی، لیکن جب تصویر دیکھتے تو وہ دیور کی ہوتی۔ میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے سے آنے لگے۔ اب کی بار جب میں نے نند کی جگہ تبدیل کر کے ایک نئی جگہ پر اس کی تصویر کھینچنی چاہی، تو جو تصویر ہمارے سامنے نند کی آئی وہ انتہائی دلوں کو خوفزدہ کرنے والی تھی۔ تصویر میں نند ہی کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی پتلی نہیں تھی، اور اس کو دیکھ کر پہلا احساس یہ ہوتا تھا کہ جیسے یہ نند نہیں کوئی اور کھڑی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے کیمرے میں کوئی فالٹ آ گیا ہے، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کا موبائل لیا اور اس میں سے تصویر بنانے لگی، لیکن ان کے کیمرے کا بھی سیم یہی رزلٹ تھا، تو اس بات نے مزید دل پریشان سا کر دیا۔ تصویروں پر بس پہلی نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے کی ہمت ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میرا مزید تصویر کھینچنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میری نند گھوم گھوم کر اس تاریخی جگہ کی تصویریں کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اگرچہ یہاں اب تاریکی پھیلنے لگی تھی، لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے دیواروں پر کئی جسموں کے سائے حرکت کرتے دیکھے، لیکن ہم چاروں کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ پھر یہ کیسے عکس تھے؟ کئی بار تو ہم چاروں نے پیچھے گھوم کر بھی دیکھا کہ شاید کوئی ہمارے پیچھے کھڑا ہے جس کا سایہ دیواروں پر پڑ رہا ہے۔ اسی دوران جب ہم ایک خالی ہال سے گزرنے لگے تو ہمیں وہاں پر طبلے کی آواز سنائی دینے لگی، اور یہ آواز بہت ہی مدھم مدھم سی آ رہی تھی، تو ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہاں سے فوراً چلو، تو میری نند بولی کہ آخر یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ جوں ہی اس نے یہ بات کی تو ایک دم سے وہ طبلے والی آواز آنی بند ہو گئی۔ میرا تو رنگ ہی فک ہو گیا، تو اتنے میں میری نند نے کہا کہ فوراً یہاں سے نکلیں، میرے تو دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہم تیزی سے اس حال سے نکل آئے۔ جوں ہی ہمارے قدم اس حال سے باہر آئے،
ایک بار پھر طبلے کی تیز آواز ہمارے کانوں میں پڑی تو ہم سبھی نے پلٹ کر اس حال میں دیکھا جس میں طبلے کی آواز کی دھن پر اب گھنگروؤں کی آواز بھی آنی شروع ہو گئی تھی۔ شک کی تو کوئی گنجائش باقی نہ رہی، کیونکہ یہ آوازیں اسی خالی حال سے آ رہی تھیں جہاں ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ شکر ہے کہ ہمیں جلد ہی باہر نکلنے کا دروازہ مل گیا اور اس بھوت بھرے مقام سے ہم باہر نکل آئے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ جس کھنڈر میں ہم داخل ہوئے تھے وہ دراصل مشہور رقاصہ کا کمرہ تھا اور انتہائی ہانٹڈ تھا۔ ہم نے مزید ان کھنڈرات کو ڈسکور کرنے کا خیال اپنے ذہن سے نکالتے ہوئے یہاں سے باہر نکلنے کا سوچا۔ خدا خدا کر کے ہم اس کھنڈر سے باہر آئے۔ سورج بالکل ڈھل رہا تھا، لیکن تازہ ہوا میں آتے ہی ہمارا خوف کم ہو گیا۔ ہمارے گائیڈ نے ہمیں دور سے ہی دیکھ لیا تو وہ جلدی سے ہماری طرف بھاگتا ہوا آیا اور آتے ہی اس نے کہا کہ آپ اب تک یہاں سے گئے نہیں؟ تو اسے میرے ہسبینڈ نے کہا کہ بس نکلنے ہی والے ہیں۔ تو گائیڈ نے کہا کہ آپ کو تو بہت پہلے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ شام ڈھلنے کے بعد تو یہاں پر کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ شاید کسی چوکیدار کی نظر آپ پر نہیں پڑی، ورنہ وہ آپ کو بہت پہلے یہاں سے جانے کا کہہ چکا ہوتا۔ تو اس کی بات سن کر ہم سب حیرت زدہ ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جگہ جہاں آپ کھڑے ہیں یہ تو بہت ہی ہانٹڈ ہے۔ یہاں پر لوگوں کو طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ شام کے بعد تو اس کھنڈر میں کسی کو بھی جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اب آپ لوگ یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے چلے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کی بھی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور نئے شادی شدہ جوڑوں کو تو مزید احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میرے ہسبینڈ نے ہم سب کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ موبائل کے سگنل آنا شروع ہو گئے تھے۔ اسی دوران میرے ہسبینڈ نے اس کھنڈر کے قریب میری ایک تصویر یادگار کے طور پر کھینچی۔ چونکہ میں نئی نویلی دلہن تھی تو میں نے خوب بھر بھر کر چوڑیاں، مہندی اور میک اپ کر رکھا تھا۔ دور سے ہی دیکھنے والے اچھے سے سمجھ لیتے تھے کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور جیسے ہی ہم نے وہ تصویر دیکھی تو ہم سبھی کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ میری یہ تصویر میرے ہی سر کے بغیر تھی۔ یعنی اس تصویر میں میرا دھڑ تو تھا لیکن میرا سر موجود نہیں تھا۔ اپنی تصویر کو اس طرح سے دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی۔ تو میرے دیور نے کہا کہ شاید آپ نے تصویر ہی غلط لی ہے، ٹھہریں میں تصویر لیتا ہوں۔ لیکن گائیڈ نے میرے دیور کو منع کرتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے آپ لوگ اپنی اس خوبصورت سی بھابھی کو لے کر یہاں سے چلے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے اور نئے شادی شدہ جوڑوں کو تو مزید احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میرے ہسبینڈ نے ہمیں وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ موبائل کے سگنل آنا شروع ہو گئے تھے۔ اسی دوران میرے شوہر نے اس کھنڈر کے قریب میری تصویر کھینچی۔ چونکہ میں نئی نویلی دلہن تھی تو میں نے خوب بھر بھر کے چوڑیاں، مہندی اور میک اپ کر رکھا تھا۔ دور سے ہی دیکھنے والے اچھے سے سمجھ لیتے تھے کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ اور جیسے ہی ہم نے وہ تصویر دیکھی تو ہم سبھی کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ میری یہ تصویر میرے ہی سر کے بغیر تھی۔ اپنی تصویر کو اس طرح سے دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی۔ تو میرے دیور نے کہا کہ شاید آپ نے تصویر ہی غلط لی ہے، ٹھہریں میں تصویر لیتا ہوں۔ لیکن
گائیڈ نے میرے دیور کو منع کرتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے آپ لوگ اپنی اس خوبصورت سی بھابھی کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ گائیڈ کی بات سن کر میرے ہسبینڈ فکر مند ہو گئے اور ہم نے مزید وقت ضائع کیے وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ ویسے بھی یہاں پر اب کوئی بھی وزٹر دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا اور قلعے کے اندر جا بجا کھنڈرات دل پر عجیب سی ہیبت طاری کر رہے تھے۔ یہاں کے سنسان راستوں پر پھیلی ویرانی اور اوپر سے گہری ہوتی رات پر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہمیں شام 7 بجے پکچر ہاؤس بھی جانا تھا، لیکن ہم واپس اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ گئے۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے اپنے موبائل کی گیلری میں اس عمارت کے حال کی تصویریں دیکھنی چاہیں تو یہ دیکھ کر تو میرے ہاتھوں پر پسینہ آ گیا کہ گیلری میں کوئی تصویر اس جگہ کی نہیں تھی، یہاں تک کہ میرے دیور، نند اور ہسبینڈ کے موبائل کی گیلری بھی بالکل خالی تھی۔ اس جگہ کی کوئی تصویر بھی ہم میں سے کسی کے موبائل گیلری میں موجود نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی اندیکھی طاقت نے ہمارے موبائل کی گیلریوں سے وہ تصویریں ہی مٹا ڈالی تھیں۔ گوگل کرنے پر پتہ چلا کہ یہ جگہ پاکستان کی سب سے زیادہ دیکھے جانے والی پلیسز میں شمار ہوتی ہے اور اس میں کچھ جگہیں ہانٹڈ بھی ہیں جہاں پر کسی بھی وزٹر کو سورج غروب ہونے کے بعد اندر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امید ہے ہمارے چینل کی آج کی یہ سچی اور خوفناک کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری کہانیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اس طرح کی اور بھی بہت ساری اچھی سٹوریز آپ کے لیے لا سکیں۔ بہت شکریہ۔